فش چاہے باربیکیو کریں یا آپ اس کو فرائی کر کے کھائیں، اس کے ساتھ جو چٹنی کا جو ذائقہ ہوگا نا وہ اس کو چار چاند لگا دے گا۔ اتنی آسان ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ فش باربیکیو اور فش فرائی کی اسپیشل چٹنی ہے۔ اس کو بنانا بیحد آسان ہے، آئیے شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ گھر کے مسالوں سے تیار ہوگی، اس میں کچھ بھی آپ کو باہر سے نہیں لینا پڑے گا۔ اس کے لیے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کا بٹن ضرور دبا لیجئے۔ چلیے تیار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایک مٹھی پودینہ لے لیا، بالکل فریش پودینہ ہے۔ ہری مرچیں لے لی ہیں 3 عدد۔ ایک چھوٹی پیاز تھی، اس کو میں نے ہاف لے لیا ہے، اس سے زیادہ اس کی میں ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک مٹھی کے قریب میں نے ہرا دھنیا بالکل فریش، اس کو اچھی طرح دھو کے اس کا پانی نچوڑ لیا ہے۔ یہ ہم ایک طرف رکھیں گے، یہ اس میں ضرور جائے گا۔ اب آتی ہے باری اس کے مسالوں کی۔ اس میں جو مسالے ڈالیں گے نا وہ بہت ہی خاص ہیں، صرف چند مسالے ہیں گھر کے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے پنک سالٹ لے لیا ہے، 1 ٹی اسپون لے لیا ہے، اور کالا نمک 1 ٹی اسپون لیا ہے، کٹی ہوئی لال مرچ 1.5 ٹی اسپون یعنی 1.5 ٹی اسپون، اور ثابوت دھنیا لیا ہے۔ اس میں یہ بھی میں نے 1.5 ٹی اسپون لیا ہے، بھر کے لیا ہے۔ اور اس میں میں نے امچور پاؤڈر ڈالا ہے، یہ بھی 1 ٹی اسپون تھا، کیونکہ میں نے میجر چاول کھانے والے چمچے سے کیا تھا، لہٰذا میں نے ہاف لیا اس میں سے۔ املی کا پلپ میں نے گھول کے رکھ لیا تھا، 1 کپ املی کا پلپ ہے، اسے تھوڑی دیر پہلے میں نے گھول لیا تھا۔ اب میں اس کو چھان لوں گی، اس کی گٹھلیاں اور موٹا والا گودا بالکل الگ کر لوں گی۔ اس کو بہت صفائی کے ساتھ ہم اس کو چھان لیں گے۔ ایک موٹی چلنی لے لی ہے میں نے، اور اسی کے اندر اس طرح سے اس کو گھما گھما کے اس کا پلپ اس میں لے لیں گے، تاکہ اچھا سا فائن سا ہمیں پلپ مل جائے۔ چٹنی بیحد مزیدار بنے گی، اور فش کی تو یہ جان ہوگی۔ جیسے بازار میں آپ کو فش فرائی کے ساتھ چٹنی ملتی ہے نا باربیکیو کے ساتھ، بالکل ویسا ہی ذائقہ ہوگا۔ اس کو بنانا تو بیحد ہی آسان ہے، نہ تو اس میں کوئی کچھ کوک کرنا پڑتا ہے اور نہ ہی کوئی اتنی محنت کرنی پڑتی۔ اس طرح سے میں نے تمام پلپ نکال لیا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے۔ کچھ بھی چیز اس کی ضائع نہیں کرنی ہے ہم نے، اس کو اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے، کیونکہ میں نے کافی دیر پہلے بھگوئی تھی نا، تو یہ اچھا سا دیکھیں اسموتھ سا اس کا جو ہے نا وہ ٹیکسچر بن گیا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے نچوڑنے کے بعد ہم ذرا اس کو سائڈ پہ رکھیں گے۔ پہلے اچھی طرح سے مٹھی سے دبا دبا کے اس کا گودا اچھی طرح نکالیں۔ دیکھیں کتنا اچھا سا گودا نکل کے آ گیا ہے ہمارے پاس۔ یہ یوٹیوب پہ ہماری اور بھی بہت سی ریسیپیز موجود ہیں، آپ اس کو جوائن کیجئے، وزٹ کیجئے ہمارے چینل کا، اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپیز کیسے لگی۔ اب ایک بلینڈر میں ڈال کے ہم تمام چیزوں کو بلینڈ کر لیں گے۔ تمام املی کا پلپ لے لیے میں نے، اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے اس کے باؤل کو، اور یہ مسالے ہیں ڈرائی مسالے، یہ میں اس میں ڈالوں گی تمام۔ نمک اور مرچ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں، جتنا آپ تیز یا کم کھانا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس طرح تمام ہرا مسالہ میں اس میں ڈال دوں گی، ہری مرچیں ڈال دوں گی، پیاز ڈال دوں گی، اور پودینہ ڈال دوں گی۔ پودینہ ماشاءاللہ اور ہرا دھنیا کتنا فریش ہے، ہری مرچیں بالکل فریش، بہت ہی مزیدار یہ چٹنی بن کے تیار ہوگی۔ اور فش کی تو جان ہے یہ۔ اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کر لیں گے۔ اس کا ٹیسٹ، اس کا ذائقہ عام چٹنیوں سے بالکل الگ ہوگا، کیونکہ یہ فش کی اسپیشل چٹنی ہے نا، اس میں یہی انگریڈینٹس جائیں گے۔ اس میں کسی چیز کو کم یا زیادہ یہ اسکپ نہیں کرنا، آپ کو بالکل یہی چیزیں ڈالنی ہیں، تبھی آپ کو صحیح چٹنی کا مزہ آئے گا۔ اچھی طرح سے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا، دیکھیں بالکل اسموتھ سا ہو گیا ہے یہ۔ اب میں اس کو باؤل میں ٹرانسفر کر دوں گی۔ اب دیکھیے کتنی اچھا گاڑھا سا یہ بیٹر سا بن کے تیار ہوا ہے، اور اس میں نے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کے، جو میرے پاس گٹھلیاں بچی تھیں نا اس میں اچھا خاصا پلپ نکلا ہے، وہ میں نے تھوڑا سا پانی اس میں لے لیا، کیونکہ یہ بہت ہی گاڑھی ہے نا چٹنی، تو اس کو پتلا کرنے کے لیے میں نے ایکسٹرا کوئی اوپر سے پانی نہیں ڈالا۔ وہی املی کا پلپ دوبارہ سے گھولا، اور اسی کو جگ میں ڈال کے میں اس کو اچھی طرح سے تمام سائڈوں سے گھما کے اس کو، جو چٹنی اس میں بچی ہے دیکھیے یہ اس میں لے لوں گی۔ خوشبو تو اتنی زبردست آ رہی ہے نا کہ کیا ہی لاجواب خوشبو آ رہی ہے۔ یہ چٹنی بنا کے آپ اسٹور کر لیں، جب آپ کو کھانی ہو تو اس میں جتنا چاہیے نکال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ اس کی تھکنس کا آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کتنے تھک رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بازار میں تو ذرا یہ پتلی سی چٹنی ملتی ہے، یہ اتنی گاڑھی بن کے تیار ہوئی ہے۔
بہت ہی خوشبودار، بہت ہی لذیذ چٹنی بنی ہے. میں اس کو چکھ کے دیکھا ہے، اس میں ہر مسالے کی خوشبو بالکل ایک انفرادی حیثیت رکھ رہی ہے. فش کے ساتھ تھوڑی سی یہ پتلی ہی اچھی لگتی ہے. ہم آپ کو یہ دیکھیں اتنی زیادہ گاڑھی ہے. اس کو سرو کرنے کے لیے ہم آپ کو 3 ٹیبل اسپون نکالتے ہیں اس کے اندر، اور اس میں 2 ٹیبل اسپون ہم اس میں پانی مکس کریں گے. یہاں پہ آ کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی تھک چاہیے. دیکھیے اچھی خاصی پتلی ہو چکی ہے، لیکن میرے حساب سے ابھی بھی یہ گاڑھی ہے. آپ یہاں پہ آ کے آپ سیٹ کر لیں جتنا آپ کو سیٹ کرنا ہے. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. کلر چیک کیجیے کتنا شاندار اس کا کلر آیا. میں نے اس میں کوئی اضافی کلر نہیں ڈالا، کوئی پیپریکا نہیں ڈالا. املی کے پلپ کے ساتھ کتنا اچھا سا اس کا ٹیکسچر بن کے تیار ہوا ہے. ٹیسٹ تو اس کا بےحد ہی لاجواب ہے. اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. پھر ملیں گے کسی ایک شاندار سی ریسیپی کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ 110 فوڈس. اللہ حافظ.